رمضان میں ہم لوگ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، شیطان بھی بند تھا، روزوں کی وجہ سے یعنی ہمارا نفس بھی کنٹرول رہا۔ اب جو لوگ ابھی سدھر گئے تھے ان کو فکر لاحق ہے کہ رمضان کے بعد ہمارا کیا حکم، رمضان میں ہم کیسے، رمضان کے بعد۔ تو ایک پریکٹیکل بات جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ والوں نے یہ کام کر کے بتایا ہے کہ بیک وقت آپ مکمل طور پر سب چیزوں سے، یعنی اپنے آپ کو یہ جج کر رہے ہیں کہ میں بالکل رمضان کے ویسا ہی آئندہ رہوں، اور اگر ذرا برابر بھی کوئی غفلت ہو گئی تو میرے سے پھر انسان ہمت ہار دے، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ آج ہی پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی زندگی کے کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں۔ مجھے معلوم ہونی چاہیے کہ مجھ سے شیطان کون سے بڑے گناہ کرا رہا ہے، وہ ایک لسٹ بنا لے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر۔ بیک وقت پورے چھوٹنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کسی ایک بڑے گناہ کو چھوڑنے کا اسی اعتکاف میں یا پھر اپنے رمضان میں وعدہ کر لے اللہ سے، بس یہ ایک چھوڑ دیتا ہوں، اور مکمل توجہ کے ساتھ اسی ایک کو چھوڑنے پہ لگے رہیں۔ جی، جب یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو گناہ چھوڑنے کی ایک ہیبٹ پیدا ہوگی، ایک آپ کو مزہ آنے لگے گا، پھر دوسرا آپ آٹومیٹک چھوڑیں گے، پھر تیسرا، ورنہ آپ پورے ایک ساتھ چھوڑنے کی بات کریں گے، 2 روز چھوڑیں گے، 4 روز چھوڑیں گے، پھر زندگی پلٹی لیتی ہے تو پورے ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ جو جیسے گناہ کے آپ کر لیے ہیں، گناہ کے بارے میں آپ جس طریقے سے، ایسے ہی اسی اعتکاف اور رمضان میں کسی ایک سنت یا کسی ایک اچھی نیکی کرنے کا عہد کر لے اور اس کو اس رمضان سے شروع کر دے۔ پورا چینج ہو جاؤں گا، داڑھی بڑی کر لوں گا، کرتا پیجامہ پہنوں گا، ہمیشہ ایسا کروں گا۔ بڑے بڑے وعدے کرنے سے، بڑے بڑے وعدوں کو شیطان بھی پوری پاور سے توڑ دیتا ہے۔ آپ پورا اس کے لیے چھوڑ دیں، صرف کوئی ایک نیکی کا عمل جیسے آپ طے کر لے کہ بھئی اب رمضان کے بعد دوسری چیزیں جیسے بھی چلے، میں نماز تو جماعت سے پڑھ لوں گا، جو بڑی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ایک وعدہ کریں اللہ جو آپ پہلے نہیں تھی، جیسے ایک گناہ جو پہلے تھا اس کو چھوڑنے کا وعدہ کر رہے ہیں، ایسے ہی کسی ایک نیکی کو اپنانے کا، بس آپ رسی سے باندھ لے اپنے آپ کو، بعد میں آٹومیٹک آپ اس کے اندر سرکل میں آئیں گے۔ تو ایسے ہی کوئی ایک نیکی کرنے کا، ایک بڑی نیکی کا ارادہ کر لے، اس کو فل کنسنٹریشن کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ تکمیل کریں۔ تو یہ جو آپ مہینہ 2 مہینے اس کے ساتھ گزاریں گے، آپ کی جو عادت ہوگی، آہستہ آہستہ شیطان اور نفس کی، یعنی اس کی پکڑ کمزور ہوگی، آپ کو عادت ہوگی اور مزہ لگے گا۔ دوسرے سے تیسرے تک لانا، اللہ کی چوکٹ پہ آ کے ٹھہرے بات اندر بلا لینا، یہ اللہ رب العزت بالکل گا۔ تیسری بہت بڑی بات یہ ہے کہ رمضان ختم تو ہو جاتا ہے، لیکن رمضان ہی میں ائمہ خطبہ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میں کل کے تہجد میں بھی عرض کیا، آپ دیکھیے کہ اس وقت صرف ہماری مسجد نہیں، تقریباً مساجد میں نوجوانوں کی بڑی تعداد دیوانہ وار اللہ کی مسجدوں میں، جی، یعنی ایسے نوجوان جنہیں دیکھ کر کے رشک آئے ان کی جوانیوں پر۔ میں دیکھ رہا ہوں کئی مساجد نیو سٹی، اولڈ سٹی کے اندر پوری مسجدیں فل ہیں۔ تو اب رمضان ہوتے ہی چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ پوسٹ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو رمضانی مسجدیں خالی ہو گئے۔ دیکھیے یہ نہیں، بلکہ ہم ائمہ خطبہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی کیوں جا رہے ہیں لوگ، یہ نوجوانوں کو رمضان ہی میں کچھ ایسے پلان لا کر کے پیک کر دیں، ان کو یعنی اٹریکٹ کر لے، اپنے سے رابطہ بنا لے۔ ایسے ہی نوجوانوں سے انڈیویجول درخواست کرتا ہوں کہ آپ کسی اللہ والے سے اپنا رابطہ بنا لیں، اپنی کنیکٹیوٹی بنا لیں، ہفتے میں 1 دن کم از کم ان سے ملاقات کریں، جی، ملاقات کر کے اپنی حالات رکھیں، کچھ ان سے اللہ رسول کی باتیں سنیں۔ یہ 2-3 چیزیں ایسے ہیں جو آپ کو دین کی طرف لائیں گے۔ اور آخری بات، ہر ایک کی زندگی میں ایک بہت ہی بڑا رول ادا کرتا ہے اس کا ساتھی، اس کا دوست۔ بالکل، آپ سمجھیے کہ اگر آپ کا دوست آپ کو گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، کسی طریقے سے کوئی ہیرا بہانہ کر اس سے ملاقاتیں کم کریں، اس کو اپنی زندگی سے بے دخل کر آپ یہ سوچیں گے میں اس کو بھی سدھار دوں گا، نہیں، پہلے آپ سدھر جائیے پورا، پھر اس کے بعد اس کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کیجیے، اپنی صحبتیں بدلیں۔ 3-4 پریکٹیکل کام کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کے رمضان کے بعد کی زندگی بھی درست ہوگی۔